الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پانی جتنی جلدی آگ کو بجھا دیتا ہے اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ گناہ مٹا دیتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے صلو علی الحبیب پیارے اسلامی بھائیوں نیت المؤمن خیر من عملہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے یاد رکھیے جتنی اچھی نیت میں زیادہ ثواب بھی اتنا زیادہ لہذا بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے مثلا علم دین سیکھنے کی نیت کر لیجئے خوب توجہ سے بیان سننے کی نیت کر لیجئے بیان کے دوران انشاءاللہ قرآنی آیات اور احادیث پڑھی جائیں گی انہیں سننے کی نیت کر لیجئے انشاءاللہ نیک لوگوں کا ذکر ہوگا اور نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت اترتی ہے یہ رحمت حاصل کرنے کی نیت کر لیجئے اس کے علاوہ جو بھی اچھی نیت بن پڑے کرنے کی سعادت حاصل کر لیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم خادم رسول حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ایک دن ایک یہودی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا اللہ پاک جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا اس سچے خدا کی قسم انی لأحبک میں آپ سے محبت کرتا ہوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی کی بات سنی اور ماشاءاللہ ذہانت دکھیے ہمارے اوپر اگر کوئی تعریف کرے تو ہم سے عقیدت کا وہ اظہار کرے ہمارے ہاتھ چومے تو ہم اترا جاتے ہیں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگ پڑتے ہیں لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اترائے نہیں خود پسندی کا شکار نہیں ہوئے کہ میں بڑا عزت دار ہوں میری بڑی واہ ہے کہ یہودی بھی میری تعریف کر رہا ہے اور مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہودی نے صرف محبت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ یہودی نے اللہ کی قسم بھی اٹھائی ہے سبحان اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ذہانت دیکھیے چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ پاک کے بابرکت نام کا ادب کرتے ہوئے یہودی کو جھٹلایا بھی نہیں کیا کیا اپنا سر جھکا لیا کیوں جھکایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تہاونا بالیہودی یہودی کو نظر
اترائے نہیں بلکہ سر جھکا لیا. ادھر آپ نے سر جھکایا، ادھر جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ وہ یہودی جس نے ابو بکر صدیق سے محبت کا اظہار کیا ہے اسے بلائیے اور خوشخبری سنا دیجیے کہ اس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے. اللہ پاک اس محبت کی برکت سے اسے جہنم کی 2 مصیبتوں سے آزادی دے گا. نمبر 1، نہ اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی اور نہ گردن میں زنجیر ڈالی جائے گی. اللہ علیہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہودی کو بلایا اور اللہ پاک کا پیغام سنایا. یہ پیغام سنتے ہی یہودی کے دل میں روشنی جگمگائی، خوش ہو کر اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ حقا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اللہ اللہ، کچھ دیر پہلے جو یہودی تھا اب اس کی زندگی میں انقلاب آ چکا تھا. اپنی آئندہ زندگی اس نے کیسے گزارنی ہے اس نے اپنی نیت کا اظہار کیا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا، میں زندگی میں کبھی بھی ابو بکر کی محبت اپنے دل سے کم نہیں ہونے دوں گا بلکہ اسے بڑھاتا ہی رہوں گا. غور کیجیے کہ آپ لوگ مسلمان ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت دل میں رکھنے اور اسے بڑھاتے رہنے کی قسم کھا رہا ہے. اور جب وہ قسم کھا رہا ہے تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ آپ تم مسلمان ہو، آپ صرف اللہ کی محبت کرو، آپ قرآن سے محبت کرو، آپ کلمہ پڑھ چکے ہو، آپ ابو بکر کی نہیں بلکہ میری محبت ضروری ہے. نہیں، ایسا نہیں کہا بلکہ فرمایا ہنیئن ہنیئن، مبارک ہو، یعنی تمہیں ابو بکر کی محبت کی پہچان ہو گئی ہے، اس کی اہمیت تمہیں معلوم ہو گئی ہے، اس کی برکت سے تمہیں ایمان نصیب ہو گیا، تمہیں مبارک ہو. اے عاشقان رسول، اندازہ کیجیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ایسی بابرکت ہے کہ ان کی محبت کی برکت سے ایک یہودی کو کلمہ نصیب ہو گیا. ہمیں بھی چاہیے کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو دل میں بڑھائیں. یہ محبت ایمانی محبت ہے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. جانے ایمان نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی. ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکریہ ادا کرنا میری امت پر واجب ہے. سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اپنے دل میں بڑھائیے، ان کی سیرت پڑھیے اور ان کے کردار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات ابو بکر کی ولادت ہوئی تھی اس رات اللہ پاک نے جنت عدن جو ساری جنتوں سے افضل ہے اسے مخاطب کر کے فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم میں تجھ میں صرف اسے ہی داخل کروں گا جو اس بچے یعنی ابو بکر صدیق سے محبت کرے گا. اللہ پاک ہم کو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بے پناہ محبت نصیب فرمائے. جانشین مصطفیٰ خلیفہ اول
امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پاک کیا تھا؟ آپ نے بسا ہوگا، کئی دفعہ بولا بھی ہوگا ابو بکر صدیق، سنا بھی ہوگا ابو بکر صدیق، لیکن آئیے ہفتہ والی اجتماع کی برکت سے یہ بھی سن لیجیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اصل نام نہیں تھا، آپ کا اصل نام تھا عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق اور عتیق تھا۔ سبحان اللہ، صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سچ بولتے، اور عتیق کا معنی ہے آزاد۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا انت عتیق من النار، اے ابو بکر تم جہنم سے آزاد ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے، چنانچہ آپ کی ذہانت کے حوالے سے سنیے اور اپنے دلوں کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو مزید بڑھا دیا۔ آپ کی عمر 4 سال کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، دنیا میں کفر و شرک عام تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، ایک دن حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی عبادت خانے لے گئے اور پتھر کے بنے ہوئے جھوٹے خداؤں کے سامنے کھڑا کر کے کہا بیٹا یہ ہے تمہارے بلند والا خدا، انہیں سجدہ کرو، استغفر اللہ۔ یہ کہہ کر ابو قحافہ ایک طرف چل گئے اور کسی دوسرے کام میں مصروف ہو گئے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور سامنے پتھر کی مورتیاں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا آگے بڑھے اور ایک مورتی کے قریب گئے اور فرمایا انی جائع فاطعمنی، میں بھوکا ہوں مجھے کھلاؤ۔ وہ بے جان پتھر تھا، نہ اس نے بولنا تھا نہ بولا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا سوال کیا، کہا انی عارف فاغسلنی، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے کپڑے دو۔ پتھر بھلا کیا ہوتا؟ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلا ہے، آپ نے پتھر اٹھایا اور فرمایا میں پتھر مارتا ہوں، اگر ہوتا ہو تو اپنے آپ کو بچا کر دکھاؤ۔ اللہ اکبر، 4 سالہ بچہ، اس کے بازو میں کتنی طاقت ہوگی، کتنے زور سے پتھر مار سکے گا، اس کا غور کیجیے۔ 4 سالہ بچے میں کتنی طاقت ہوگی، اور اگر مارے گا کسی کو تو کتنے زور سے لگے گا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو کی طاقت دیکھیے، آپ نے مورتی کو پتھر مارا، فخر بوجہی، وہ مورتی آپ کے بازو کی طاقت کو برداشت نہ کر سکی اور منہ کے بل زمین پر گر گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے گرنے کی آواز سنی تو ابو قحافہ دوڑتے ہوئے آئے، اپنے باطل خدا کا حال بے حال دیکھا تو غصے میں ابو بکر صدیق پر تھپڑ مارا اور بازو سے پکڑ کر گھر لے گئے۔ آپ کی والدہ کو جا کے کہا دیکھو تمہارے لال نے یہ کارنامہ دکھایا ہے کہ ہماری مورتیوں کو اس نے گرا دیا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے سارا واقعہ سنا تو کہا میرے بیٹے کو چھوڑ دیجئے، اس کا کوئی قصور نہیں کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو غیر سے آواز آئی تھی یا امت اللہ علی التحقیق، اے اللہ پاک کی سچی بندی، ابشری بالولد العتیق، آزاد بیٹا مبارک ہو، اسمہ فی السماء الصدیق، آسمان میں ان کا نام صدیق ہے، ولمحمد صاحب ورفیق، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے۔ یقیناً ہم بھائی قوم خدا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں، جو یار حال محبوب خدا صدیق اکبر ہیں، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود یہ
نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام کے سامنے سنائی۔ جب مکمل سنا چکے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور 3 مرتبہ کہا صدق ابو بکر، ابو بکر نے سچ کہا، صدق ابو بکر، ابو بکر نے سچ کہا، صدق ابو بکر، ابو بکر نے سچ کہا۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، اس حکایت کو سامنے رکھ کر اندازہ لگائیے اللہ پاک نے امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی ذہانت اور عقل مندی سے نوازا تھا کہ 4 سال کی عمر کیا عمر ہوتی ہے؟ عموماً اس عمر کے بچوں کو ٹھیک سے روٹی کھانی نہیں آتی۔ کئی بچے تو اس عمر میں بھی فیڈر پینے کے عادی ہوتے ہیں۔ 4 سال کے بچے کے پاس اپنی ذاتی کوئی سوچ نہیں ہوتی، وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھتا ہے، جو دیکھتا ہے اسی کو ذہن میں بٹھا لیتا ہے اور جو ذہن میں بیٹھتا ہے وہی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی سوچنے کی، سمجھنے کی، نتیجہ اخذ کرنے کی قوت کمزور ہوتی ہے۔ اسی لیے تو وہ والدین کو، استاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو، گلی محلے کے بچوں کو جو کچھ کرتے دیکھتا ہے وہی کرنے لگ جاتا ہے۔ نہ اسے صحیح کی پہچان ہوتی ہے نہ غلط کی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کی قربان جائیے، اللہ پاک نے آپ کو ایسا نوازا تھا، کیسی اعلیٰ نورانی نبیت پر آپ کو پیدا فرمایا تھا کہ ایک کا سارا ماحول کفر و شرک سے بھرپور، گلی محلے میں حتیٰ کہ کعبہ مقدسہ میں پتھروں کے جھوٹے خدا نظر والد ماجد خود دے کر ان کو جھوٹے خداؤں کے سامنے کھڑا کرتے تھے اور حکم دیتے تھے کہ بیٹا یہ تیرے خدا ہیں، انہیں سجدہ کرو۔ اس کے باوجود وہ بات جو اس وقت کے بڑے بڑے سرداروں کو سمجھ نہ آئی، جنہیں لوگ ابو الحکم یعنی فیصلہ کرنے والا بڑا عقل مند کہہ کر پکارتے تھے، ان کی عقل میں جس حقیقت کو دیکھنے سے قاصر تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال کی عمر میں اس بات کو سمجھ گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے خلاف دلیل بھی دے رہے تھے اور پتھر مار کر جھوٹے خداؤں کو اوندا گرا کر دلیل کے ساتھ ثابت بھی کر رہے ہیں کہ یہ پتھر کے مجسمے ہرگز خدا نہیں ہو سکتے۔ اللہ نہیں ہو۔ اے عاشقان رسول، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی مومن تھے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 2 صحابہ، ایک ابو بکر صدیق اور دوسرے مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں عالم ارواح میں جب تمام روحوں نے اللہ پاک کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا، اس وقت سے لے کر دنیا میں پیدا ہونے تک، دنیا میں پیدا ہونے سے لے کر لڑکپن تک اور لڑکپن سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے تک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے وفات تک، وفات سے ہمیشہ ہمیشہ تک مسلمان تھے، مسلمان ہیں۔ کبھی کسی وقت کسی حال میں ایک لمحے کے لیے بھی ان دونوں کے پاک طیب دامنوں سے کفر و شرک کی ناپاکی نہ کبھی لگی نہ قیامت تک لگے گی۔ ایک دن مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا درجہ بیان کیا۔ فرمایا اگر ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں ساری امت کا ایمان رکھ دیا جائے تو ابو بکر کا ایمان ساری امت کے ایمان سے بڑھ جائے گا۔ اسے پاک نے فرمایا ابو بکر کی فضیلت اس لیے نہیں کہ یہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، اس لیے بھی نہیں کہ یہ زیادہ روزے رکھتے ہیں، بلکہ ان کی فضیلت اس چیز کی وجہ سے ہے جو ان کے دل میں رکھ دی گئی ہے۔ اللہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ ایک راز تھا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں رکھ دیا گیا تھا، اس راز کو کوئی نہ جان سکا۔ صوفیہ فرماتے ہیں اسی راز کی بدولت ابو بکر صدیق سے ایسی ایسی برکات ظاہر ہوئی جو کسی اور صحابی سے ظاہر نہ ہو پائیں۔ مثلا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ وہ عالم تھا کہ جب اتنا سمجھے کہ ہر صحابی غمگین اور کفر و شرک کے اندر مبتلا افراد خوش، ایسے نازک موقع کے اوپر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور اندیشی سے کام لیا۔ اگرچہ غم کا پہاڑ ان پر ٹوٹا ہوا تھا، لیکن آپ نے موقع کی نزاکت کو سمجھا، اپنے جذبات پر قابو پایا اور پوری امت کو قدموں پر کھڑا رکھنے، کافروں کی سازشوں سے بچانے کی کامیاب کوشش کی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صدیق اکبر کو وصال مصطفیٰ کی خبر ملی، آپ تشریف لائے، صحابہ کرام غم سے نڈھال تھے۔ ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام سے خطاب کیا، فرمایا تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا، ان کو خدا مانتا تھا، وہ جان لے کہ محمد پر موت طاری ہوئی۔ آپ نے دنیا سے ظاہر پردہ فرمایا اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، صرف اسی کو خدا مانتا تھا، تو بے شک اللہ پاک حی لا یموت ہے، وہ زندہ ہے، اسے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تلاوت کی، ترجمہ کنز ایمان اور محمد جو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں گے شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں گر جاؤ گے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت تلاوت کی، ہمیں یوں لگا جیسے ہم یہ اس آیت کو پہلے جانتے ہی نہ تھے۔ آیت سنتے ہی تمام صحابہ کرام اسے کوہرانے لگے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو آپ پر سکتہ طاری ہو گیا، آپ زمین پر تشریف لے آئے اور جلد کی کیفیت جو آپ پر طاری تھی وہ اترنا شروع ہوئی، اور آپ کو یقین ہو گیا کہ واقعی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں میر عبد الواحد دلگرامی رحمۃ اللہ تعالی، اعلیٰ حضرت کی بہت تعریف فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں ایسے نازک وقت میں امت کو سنبھال لینا، کافروں کے منصوبے تباہ و برباد کر دینا اور امت کو گرنے سے بچا لینا، یہ اسی رات کا کرشمہ تھا جو امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں رکھ دیا گیا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت جتنا غم میرے والد ماجد پر اترا، کسی پہاڑ پر اترتا تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن میرے والد ثابت قدم رہے۔ اس حال میں بھی صحابہ کرام کو کوئی مشکل آئی، جس نقطے پر وہ ہٹے میرے والد محترم نے اپنی کمال ذہانت سے اسے حل کر دیا۔ مثلا پہلا مسئلہ جو صحابہ کرام کو درپیش ہوا یہ تھا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج شریف کہاں بنایا جائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ دیا، فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ کا نبی جہاں وفات پائے اس جگہ اس کا مزاج بنایا جاتا ہے، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں ہوا ہے، ان کا مزار بھی کہیں بنایا جائے۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے معاملے میں مشکل پیش آئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حافظے سے اس کا بھی حل فرمایا۔ فرمایا میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بے شک ہم گروہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو کیسے سنبھالا، منکرین زکات کے خلاف جہاد کیا۔ اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا وہ بھی راستے میں تھا، اس کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سفر کرنے کا حکم فرمایا، اور مزید آپ کی ذہانت پر بہت کچھ آپ کو پڑھنے کے لیے فیضان
صدیق اکبر مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، انشاءاللہ اس میں مل جائے گا. اس کتاب کو مطالعہ کیجیے، پڑھیے، لیجیے، ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے فری ویب سائٹ دعوت اسلامی سے. دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس سے بھی فری ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے. عاشق اکبر امیر سنت کا ایک رسالہ ہے، اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات پڑھنے کو ملیں گے. عقل بڑھانے کے کچھ نسخے میں عرض کر دیتا ہوں کہ بندے کی ذہانت کیسے بڑھتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کا صدقہ اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہماری بھی عقل بڑھے، اور جب عقل بڑھے گی تو اس کا استعمال دین پر ہو. دنیاوی لوگوں کے اندر بھی بہت سارے عقل مند افراد ہوتے ہیں، بہت سارے عقل مند افراد ہوتے ہیں، لیکن اپنی عقل کا استعمال اللہ کے دین کے لیے کیا جائے، صرف دنیا کمانے کے لیے نہ کیا جائے. دنیا پر بھی رہیں، ظاہر ہے دنیا سے کوئی الگ نہیں کر رہا، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ عقل مند وہ بنتا ہے کہ جو اپنے دین کو بھی چلائے. لیکن یہ کئی دفعہ سنا جاتا ہے بعض کا مولوی صاحب دنیا کا بھی کر رہے ہو، تو دنیا دار سے اگر کوئی پوچھے بھائی دنیا دار صاحب تو دین کا بھی کر لیا کرے، یہ کبھی نہیں سنا ہوگا. یہ تو سنا ہوگا کہ مولوی صاحب کو دنیا کا بھی کر لیا کرو، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی جنگل میں تھوڑے بیٹھا ہے کہ جو دنیا کا کر نہیں رہا. یہ بھی کھاتا پیتا ہے، یہ بھی رزق کماتا ہے، یہ بھی اپنے رشتے داروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، فاتحہ خوانی دودھ کھانے لیے اپنا جنازوں میں شرکت کرتا ہے، اپنے رشتے داروں کی خوشی غمی میں شرکت کرتا ہے. یہ تو سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، یہ دنیا کا کر رہا ہوتا ہے. لیکن الٹا وہ کہتے ہیں چور کو دوال کو ڈانٹے، یہ اب حساب کتاب چلا ہوا ہے. اس موجودہ زمانے کے اندر لوگوں کا انداز یہ بن گیا کہ وہ الٹا اسی کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ تو سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں اسی کو ڈانٹ رہے ہیں. اور کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ یار دنیا دار صاحب سارا دن تو کماتے رہتے ہو، سارا دن تو کما کے مطلب اتنا کما لی کہ تمہارے ساتھ پوچھتے کھانے کو بیٹھے تو کھا سکے، لیکن کوئی دنیا دار صاحب کو دین کا بھی تو کر لیا کرے، یہ کبھی نہیں سنا ہوگا. تو خدا کے بندوں اپنی ذہانت کا استعمال وہاں کریں کہ جس کا آپ کو آخرت میں فائدہ ہو. اپنی ذہانت کا استعمال وہاں کریں کہ کچھ اپنی ذہانت سے ایسا کام کر جائیں جو دین داروں کو فائدہ دے. کوئی ایسا سسٹم بنا کر چلے جائیں، کوئی ایسا نظام بنا کر چلے جائیں، کوئی ایسا سافٹ ویئر بنا کر چلے جائیں جو دین داروں کو کام دے. ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں، سافٹ ویئر کی اس ٹیکنالوجی کی طرف بہت آگے تھے ماشاء اللہ. انہوں نے کیا کیا کہ دعوت اسلامی کے جتنا فیضان آن لائن اکیڈمی دعوت اسلامی کی جو پہلے تھی، آن لائن ہمارے جو موبائل کورسز وغیرہ کروایا جاتا ہے، قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، اس اکیڈمی کا مجھے وہ اسلامی بنی، یعنی وہ انہوں نے اس کا یہ سافٹ ویئر بنا کر دعوت اسلامی کو دیا. جب وہ فوت ہوئے تو فوت تو ہو کہ مرنا میں نے کیا، آپ نے بھی ہے، لیکن بعد میں ان کا یہ کام جو انہوں نے کیا ہے، دنیا داری کی ان کی ذہانت اپنی جگہ پہ، انہوں نے اپنی دنیا داری بھی کی ہوگی، لیکن جو یہ کام کر کے دے گئے، سسٹم بنا کر دے گئے. اب جب تک قرآن پڑھایا جا رہا ہوگا، باہر ملکوں کے اندر قرآن پڑھنے والے، کورسز کرنے والے، پاکستان میں قرآن پڑھنے والے، کورسز کرنے والے، ان سب کا میرے رب کی رحمت سے امید ہے کہ اس کو ثواب ملتا جا رہا ہوگا. تو اپنی ذہانت کا استعمال ملی ہے اپنے رب کے لیے بھی کیجیے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیجیے، اس کے دین کے لیے بھی اپنی ذہانت کا استعمال کیجیے. اور ذہانت کو بڑھانے کے لیے دعوت اسلامی کے مبنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. اور علماء نے لکھا ہے کہ ذہانت بڑھانی ہو تو گناہ چھوڑ دیجیے، نیک کام کیجیے. سب سے عقل مند آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے آدمی اللہ پاک کی اطاعت کر، تجھے عقل مند کہا جائے گا. فرمایا اللہ کی نافرمانی مت کر ورنہ تمہارا نام جاہل ہو جائے گا. اسی طرح عقل بڑھانے کا ایک اور طریقہ ہے کہ خود پسندی، خود رائی سے بچے. تو میں جو کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے، ابھی ہوگا ٹھیک ہے، نہ خود پسندی سے بچیے. میں بہت اچھا ہوں یہ سوچ ختم کر دیجئے، میری رائے سب سے اعلیٰ ہے یہ سوچ ختم کر دیجئے، میرا مشورہ کامل اور اکمل ہے، اس سے بہتر تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ سوچ ختم کر دیجئے. مجھ سے اچھا تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، یہ سوچ ختم کر دیجئے. عقل مند بننا ہے، عقل کو بڑھانا ہے. تو سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا بیٹا آدمی کی عقل کامل نہیں ہوتی
جب اگر اس میں 10 عادتیں نہ آ جائیں، پھر 10ویں عادت بیان کرتے ہوئے فرمایا سب سے اعلیٰ عادت یہ ہے کہ بندہ تمام دنیا والوں کو اپنے سے اچھا اور خود کو سب سے برا سمجھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے پاس حکمت و دانائی ہوتی ہے، اور اس کی یہ حکمت ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہے۔ جب بندہ عاجزی کرتا ہے، فرشتے کو حکم ہوتا ہے اس کی حکمت بڑھا دو۔ جب بندہ تکبر کرتا ہے تو فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ اس کی حکمت کم کر دو۔ اے عاشقان رسول، اپنے آپ کو عاجزی کا قوت بنا لیجیے، آپ کی عقل کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ اسی طرح عقل بڑھانے کا ایک اور طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ غور و فکر کی عادت ڈالیے۔ کوئی بھی کام بغیر سوچے سمجھے کر ڈالنے کی بجائے خوب غور و فکر کے ساتھ ہر پہلو سے سوچ کر سمجھ نہ آئے تو دوسروں سے مشورہ کر کے کام کرنے کی عادت بنا لیجیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت زیادہ غور و فکر کیا کرتے تھے، اکثر غور و فکر میں ہی ڈوبے رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا علی جان آپ اتنا غور و فکر کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا الفکر مخ العقل، غور و فکر کرنا عقل کا مغز ہے۔ اسی طرح عقل و دانائی کے اندر اضافہ کرنے کا ایک اور طریقہ ہے تجربہ کار، عقل مند اور دور اندیش لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے دعوت اسلامی کے الفاظ اور سنتوں پر اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک اور دو دعائیں میں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس خوشبو ہو تو خوشبو لگا لیجیے، ممکن ہو تو روزانہ بیٹھ جائیے، ہم درود پاک پڑھیں گے، اور اگر قریب آ جائے تو وہ بھی ذرا اچھا ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کے درمیان رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الحبیب العالی القدر العظیم الجاه وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک کرتا ہے اس کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ اللہ صحابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بار بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن شخص صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا دیا۔ اس سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کوئی کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب وہ درود پاک پڑھتا ہے تو میں پڑھتا ہے اللہم صلی علی